بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، میں آپ کا معلم اردو سہیل اختر میں ہوں. آج ہم لیکچر نمبر 30 میں ایک بہت ہی ہمارا اہم سبق ہے جو اخلاقیات پر مبنی ہے. یہ دراصل شفیقیل ہیں جو مختلف زبانوں سے جو داستانیں ہیں ان کے اردو تراجم کرتے ہیں اور ان تراجم کے ذریعے جو اردو ادب ہے اس میں اہم اضافہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو اس کے مصنف ہیں شفیقیل، ان کا تعارف. لیکچر نمبر 30 ہمارا سبق عنوان چغلخور ہے اور اس کے مصنف شفیقیل ہیں. ان کا جو دور حیات ہے یہ 1930 میں پیدا ہوئے اور 2013 میں ان کا انتقال ہوا. ان کی جائے پیدائش یہ لاہور کے قریب ایک گاؤں ہے تھینا، وہاں پر پیدا ہوئے. ان کی جو تعلیم ہے حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے. دوران ملازمت میں انہوں نے ادیب فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات پاس کیے. ملازمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ 20 سال کی عمر میں لاہور سے کراچی چلے گئے اور وہاں پر مجید لاہوری کا ایک رسالہ تھا نمکدان، اس سے وابستہ ہو گئے. اس کے علاوہ بعد میں یہ اخبار جہاں اور روزنامہ جنگ سے بھی وابستہ رہے. ان کا اگر ہم لکھنے کا انداز دیکھیں، اسلوب دیکھیں تو وہ بہت سادہ ہے، سلیس ہے. انہوں نے جن داستانوں کے تراجم کیے ہیں ان کو پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ داستانیں تراجم نہ ہوں بلکہ ان کی تبادلہ ہو. ان کی اہم تصانیف میں پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں جن سے یہ سبق جو ہے چغلخور لیا گیا ہے. اس کے علاوہ چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، مجید لاہوری ہے، ادبی مکالمے اور ہماری منزل ہے. اس کے علاوہ پیرس میں پیرس ہے، غازی شریف، ان کی ایک تصنیف ہے پنجاب رنگ، اس کو اردو رائٹر گلڈ جو ہے اس کی طرف سے جو انعام بھی ملا. تو یہ بطور صحافی جو ہے روزنامہ جنگ کے ساتھ وابستہ رہے. اگرچہ شفیقیل ایک ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ شاعر بھی تھے. اب ہم جو سبق ہے ہمارے پاس شفیقیل صاحب کی لوک کہانی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. وہ ہے ہمارے پاس چغلخور. تو سب سے پہلے ہم لوک کہانی کی تاریخ دیکھیں گے. لوک کہانی ہوتی کیا ہے؟ بیٹا، لوک کہانی کسی بھی معاشرے، اس کی ثقافت اور اس کی جو زبان ہے اس کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتی ہے. لوک کہانی کا جو مصنف ہوتا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. یہ نسل در نسل سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ جو لوک کہانی ہے وہ اخلاقیات، خلوص، محبت، پیار، دوستی، بہادری، اس قسم کی جو صفات ہوتی ہیں معاشرے میں ان کو یہ پروان چڑھاتی ہیں. اب ہم جو یہ ہمارے پاس سبق ہے شفیقیل کا لوک کہانی ہے چغلخور، اس کی طرف آتے ہیں. بیٹا یاد رکھیں، کوئی بھی مذہب ہے اس میں سب سے پہلے اخلاقیات ہوتی ہیں، پھر معاملات ہوتے ہیں اور پھر تیسرے نمبر پہ عبادات ہوتی ہیں. اخلاقیات کیا ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کھائے، بددیانتی نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے. اور اگر کس معاشرے میں اخلاقیات نہیں ہے تو وہ معاشرہ پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں چغلی اور غیبت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو چغلی ہوتی ہے وہ کسی ایک شخص کی بات دوسرے کو بتانا اور اس میں اپنی طرف سے غلط باتیں، جھوٹی باتیں شامل کر دینا اور ان لوگوں کے درمیان جھگڑا کروا دینا، یہ چغلی کہلاتی ہے. اس طرح غیبت کہ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر سوال کیا، سرکار اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو تب بھی وہ غیبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو اصل غیبت ہے. اور اگر کسی کے اندر برائی نہیں ہے اور آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو تہمت ہے. غیبت کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے تو آپ لوگوں کو اس کی اس خامی کو، اس برائی کو بتا رہے ہیں، اس کا پردہ نہیں رکھ رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا پردہ رکھو، میں تمہارا پردہ رکھوں گا. تو یہ ایک اخلاقی سبق پہ مشتمل ہے یہ جو کہانی ہے کہ چغلخور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ چغلی سے معاشرے میں بہت سی برائیاں، فتنے فساد پھیلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَّةٍ، ہر تانے دینے والے، اشارتیں کرنے والے چغلخور کے لیے خرابی ہے. سورہ ہمزہ میں واضح طور پہ بتا دیا کہ جو تانے دیتا ہے، جو ٹونٹ کرتا ہے، جو طنز کرتا ہے اور جو لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَّةٍ، ہر تانے دینے والے چغلخور کے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے. تو اب ہم اس سبق کی طرف آتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ایک گاؤں میں رہتا ہے. تو پہلا نقطہ میرے پاس چغلخور کا اپنے گاؤں میں رویہ، اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک شخص کی بات دوسرے کو بتا دیتا ہے اور ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے کروا دیتا ہے اور
اور یہی وجہ ہے کہ گاؤں والے اسے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں، اور اس کی اس عادت کی وجہ سے اسے اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ لوگ کوئی بھی اسے نوکری پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ فاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، بھوکا مرنے لگ جاتا ہے، جو بھی اس کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ گاؤں چھوڑنا، کہ وہ سوچتا ہے کہ اب گاؤں میں مجھے کوئی نوکری نہیں دے گا، یہاں تک کہ مجھے بھوکا نہ مرنا پڑ جائے، تو میں ایسا کرتا ہوں کسی اور گاؤں جاتا ہوں، شاید مجھے وہاں پہ کوئی نوکری مل جائے۔ تو چغل اپنا تھوڑا سا سامان لیتا ہے اور اپنے اس گاؤں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب چلتے چلتے وہ ایک نئے گاؤں میں پہنچتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں جانتا، وہاں اس کی ملاقات ایک کسان سے ہوتی ہے۔ وہ کسان کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے ملازم رکھ لیں، اور ان دنوں کسان کو بھی ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ تو کسان اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم مزدوری کیا لوگے، مجھ سے تنخواہ کیا لوگے؟ تو وہ کہتا ہے جی آپ مجھے روٹی کپڑا دے دیجیے گا، اور ایک بات کی اجازت ہے وہ دے دیجیے۔ کسان بڑا حیران ہوا کہ بغیر کسی تنخواہ کے صرف روٹی اور کپڑے پہ ملازم مل رہا ہے، تو پوچھتا ہے کہ یار وہ کیا اجازت ہے؟ اس نے کہا جی آپ روٹی کپڑے کے ساتھ نا صرف 6 ماہ بعد نا مجھے ایک چغلی کھانے کی اجازت دے۔ تو کسان اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ یار مفت میں ملازم مل رہا ہے روٹی کپڑے پہ، میرے بھی ایسے کون سے راز ہیں جو یہ افشا کر دے گا، 6 مہینے بعد چغلی کھانی ہے تو یہ کھاتا رہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کسان جو ہے چغل خور کس بات پر، اس شرط پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیتا ہے۔ اب کیونکہ چغل خور کھیتی باڑی جانتا ہے تو کسان کے گھر میں ہی رہتا ہے، اور پھر دن میں کسان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا ہے، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا ہے، گاہی کرتا ہے، اور زراعت سے متعلق، کھیتی باڑی سے متعلق جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سر انجام دیتا ہے۔ اب وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں لگتا، 6 ماہ گزر جاتے ہیں، اگرچہ چغل خور کے درمیان میں بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے کوئی چغلی کھائے، لیکن وہ اپنی اس مدت کا انتظار کرتا ہے۔ جب 6 ماہ کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو اب وہ بے قابو ہو جاتا ہے، اسے رہا نہیں جاتا، اور اس اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ اب میں نے لازمی چغلی کھانی ہے، کیونکہ میری جو کسان کے ساتھ شرط تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب کیا کرتا ہے چغل خور کی بے چینی، اب وہ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے، چغلی کھانے والی عادت کو پورا کرنے کے لیے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کسان کی بیوی کو بدگمان کرنا، کہ کسان کھیتوں میں گیا ہوا ہوتا ہے اور پیچھے اس کی بیوی اکیلی ہوتی ہے، تو چغل خور اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے ہمدردانہ انداز میں کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک بات کہوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گی۔ تو اس کو تجسس ہوتا ہے کسان کی بیوی کو، کہتا ہے ایسی کیا بات ہے جو یہ مجھے بتانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس میں، چغل خور سے کہتا ہے کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھو تم سے کسان نے ایک بات چھپا کے رکھی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ وہ کوڑی ہو چکا ہے۔ کسان کی بیوی چونک جاتی ہے، تو کہتی ہے اس نے آج تک مجھ سے تو یہ بات نہیں بتائی۔ اس نے کہا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا؟ تو کل جا کے جب تم جاؤ اس کا کھانا لے کر کسان کا، تو اس کا جسم زبان سے چاٹ کر دیکھنا، کیونکہ جو کوڑی شخص ہوتا ہے نا اس کا جسم نمکین ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی بیوی کو بدگمان کر دیتا ہے، اور کل اسے تیار کر لیتا ہے کہ کل اس کا کسان کا جسم چاٹ کر دیکھ لیتا۔ اس کے بعد کسان کو بدگمان کرنا، یہ باتیں کر کے چغل خور ہوتا ہے وہ کسان کے پاس جاتا ہے، کیونکہ کسان 2 دن سے گھر نہیں آیا ہوتا، تو اس کو جا کے کہتا ہے تم یہاں کھیتوں میں کام میں مصروف ہو، اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، لوگوں کو کاٹتے پھرتی ہے۔ کسان پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آج تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ فصل پکی ہوئی ہے، ہاں کل میں دیکھوں۔ اس نے کہا یار جب وہ کل کھانا لے کر آئے نا تو تم دیکھنا اور اس سے محتاط رہنا۔ کسان بہت فکر مند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگلا نقطہ میرے پاس چغل خور کا کسان کے سالوں کے پاس جانا۔ کسان کو بدگمان کرنے کے بعد جو چغل خور ہوتا ہے کسان کے سالوں کے پاس جاتا ہے، یعنی کسان کی جو بیوی ہے اس کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے، اور ان سے جا کے کہتا ہے کہ یار تم لوگوں کو غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے کہ کسان تمہاری بہن کو روز مارتا ہے، مار مار کے دھواں کر دیتا ہے، کھیت میں لوگوں کے سامنے بےعزتی کرتا ہے، اور تمہیں پرواہ نہیں ہے؟ کہ کسان کے سالے تو یقین نہیں کرتے، تو کہتے ہیں ہماری بہن نے تو کبھی ایسا ہمیں نہیں بتایا۔ تو کہتے ہیں وہ تو شرم کی وجہ سے تمہیں نہیں بتاتی، ورنہ اگر تمہیں یقین نہیں تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کے دیکھ لینا۔ یہ باتیں کر کے کسان کے سالوں سے چغل خور آتا ہے، اور پھر کسان کے چغل خور کا کسان کے بھائیوں کے پاس جانا، پھر وہاں سے وہ کسان کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں جا کے کہتا ہے کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایک ماں کی اولاد ہو اور تم اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتے۔ وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے کس چیز کی مدد نہیں کرتے؟ تو انہیں کہتا ہے کہ کسان کی جو سالیں روز آتی ہیں، کسان کو مارتے پیٹتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، اس کی بےزتی کرتے ہیں۔
تو کسان کے بھائی کہتے ہیں ہمارے بھائی نے تو کبھی نہیں بتایا. اس نے کہا وہ شریف انسان ہے، اپنی شرافت کی وجہ سے کہ یہ چیزیں برداشت کر رہا ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں بتائے گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کل ہم آئیں گے. تو انہیں بھی کہتے ہیں کل دوپہر کو آ کے تم دیکھ لینا کہ اس کے سالے اسے کس طرح تدبر کرتے ہیں. تو کسان کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ بھی اگلے دن دوپہر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ چاروں یعنی کسان کی بیوی کو بدگمان کرنے کے بعد، کسان کو بدگمان کرنے کے بعد، اس کے سالوں اور بھائیوں کو بدگمان کرنے کے بعد جو چغل خور ہوتا ہے وہ خاموشی سے آ جاتا ہے کھیتوں میں اور ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے اگلے دن جو اس کی کسان کی بیوی ہوتی ہے وہ روٹیاں اور چھاچھ کا مٹکا ہوتا ہے رسی کا وہ لے کر آتی ہے اور وہ جیسے زمین پہ رکھتی ہے تو کسان ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اسے شک ہوتا ہے کسان کی بیوی کہ لازمی سے کوڑا اس لیے مجھ سے بچ رہا ہے. تو جیسے ہی کسان اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے روٹی لینے کے لیے تو اس کی کسان کی کلائی پکڑ لیتی ہے اور زبان سے چاٹنے کی کوشش کرتی ہے. کسان جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اس کو مزید یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی کسان کوڑی ہو چکا ہے اور وہی بات مجھ سے چھپا رہا ہے. لیکن دوبارہ کوشش کرتی ہے کسان کی بیوی اس کی کلائی پکڑنے کا تو کسان آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے اور اپنا جوتا اتار کے ٹھیک ہے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیتا ہے. اب ساتھ والے کھیت میں کسان کے سارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تمام منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ کسان ان کی بہن کو مار رہا ہے تو وہ کھیت سے نکل آتے ہیں اور کسان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر جو دوسرے کھیت میں کسان کے بھائی چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسان کے سالے ان کے بھائی کو مار رہے ہیں تو وہ آ کے کسان کے سالوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ خون خرابہ ہوتا ہے. وہ لڑ چڑھتے ہیں. آس پاس کے کھیتوں میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور ان لوگوں کی لڑائی ختم کرواتے ہیں. ان سب کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. تمام جو کسان کے سالے تھے اور اس کے بھائی تھے آپس میں لڑکے لہو لہان ہو چکے تھے. جب وہ سب سے پوچھتے ہیں یار ماجرا کیا ہے، تم کیوں لڑ رہے تھے، کیا بات تھی، تو باری باری اپنی اپنی بات بتاتے ہیں. کس طرح کو لازم ان کے پاس آیا تھا اور اس نے یوں بات کی تھی. تب سب پر یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ سب کیا دھرا جو تھا وہ کسان کا جو ملازم تھا چغل خور اس کا کیا دھرا ہے جس نے چغلی کر کے لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا. جب کسان اس کے سالے اور اس کے بھائی چغل خور کو تلاش کرتے ہیں تو وہ گاؤں سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو چغل خور کہا جائے تو وہ اپنے آپ کو چغل خور نہیں مانتا، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو چغل خور مان لے تو اسے اس بات کا ڈر ہے کہ کسان کے جو سالے ہیں اور اس کے بھائی ہیں اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ہمارے پاس جو لوگ کہانی ہے جو پنجابی لوگ داستان ہے اس سے لی گئی چغل خور، اس میں ایک اخلاقی سبق ہے کہ جو چغل خوری ہے اس سے نہ صرف لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میرے سب سے ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو زمین میں کیا کرتے ہیں، لوگوں کو لڑواتے ہیں، فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں.